Ladies and gentlemen, we have here Mr. Kamran Khan Tesori in the house, and I would like to warmly welcome Mr. Kamran Khan Tesori, Governor Sindh, on behalf of Haji Mohammad Rafiq Pardesi, the chairman of HMR Waterfront. Please give a round of applause for Mr. Kamran Khan Tesori. ہیں اس ملک کے وہ یہ فیصلہ یہ تعین کر سکیں کہ ہماری سندھ کیا ہے, ہمیں جانا کہاں ہے, اور اگر ہمیں ساری زندگی IMF کا ہی محتاج رہنا ہے تو پھر انہی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا جائے. وہ جو کہتے ہیں کہ کسی ایک کے ہی ہو جائے, ہم کہتے ہیں کہ IMF کی بھی نہیں ماننی, دیتا ہے دے ورنہ جائے. مطلب اس طرح سے تو شاید پاکستان نہیں چلے. اور جتنی قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا گیا ہے اور آج تک قربانیاں ہی قربانیاں دی جا رہی ہیں, یہ تو اللہ بھلا کرے رفیق پردیسی بھائی جیسے لوگوں کا, اور ایسے بہت سارے جو مخیر حضرات ہیں اس ملک میں. اگر وہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے. کیونکہ بہت اچھی بات کی بھائی نے کہ نیوز پیپر ایڈیٹرز ہوں یا ٹی وی مالکان ہوں یا صحافی حضرات ہوں, اگر وہ بھی اس ملک میں محفوظ نہیں ہے تو ہمارا اور پھر باقی لوگوں کا کیا ہوگا. سبھی ڈر کر زندگی گزار رہے ہیں, کل کا کسی کو نہیں پتا ہوتا. اس شہر کراچی کو ہی دیکھیں, یہ پیچھے سمندر ہے لیکن اس شہر کے لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے. میں خود بحیثیت گورنر سے ٹینکر سے پانی خرید کے استعمال کرتا ہوں, تو پھر باقی عوام کا کیا حال ہوگا. تو مسائل تو جس سیکٹر سے اٹھائیں, جس چیز پر اٹھائیں, وہاں انبار لگا ہے. بات یہ کہ انہیں حل کیسے کیا جائے. ہم اپنے اپنے حصے کی بات کر کر چلے جاتے ہیں, لیکن جو باتیں یا جو مسائل اجاگر کیے جاتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کوئی نہیں کرتا. سیاستدان عوام سے وعدے کرتے ہیں, وہ پورے نہیں ہوتے ہیں. تو پاکستان چلے گا کیسے؟ ڈالر 305 روپے میں بھی اویلیبل نہیں ہے, مہنگائی کا طوفان ہے, بے روزگاری اس ملک میں اب تو عام سا ایک الفاظ ہے, اور ٹھیک کون کرے گا. پہلے امیدیں سیاستدانوں سے ہی تھیں, لیکن پھر سیاستدانوں نے بھی اس ملک میں ایسے کام کرنا شروع کر دیے کہ جہاں دنیا میں ہمارا سر شرم سے جھک گیا. مطلب آپ اگر اس 9 مئی کے واقعے کو بھی لے لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک واحد چیز اس ملک میں بچی تھی, وہ تھی آپ کے ملک کا وہ سپاہی جس نے شہادتیں دے کر اس ملک میں اپنا نام چھوڑا تھا. آپ نے ان شہیدوں کی یادگاروں کو بھی آگ لگا دی. جنہوں نے پاکستان بنایا ان کی ریزیڈنسی کو آگ لگا دی. ایک افواج پاکستان جس کو ہونا ہی واقعی سرحدوں کی حفاظت کے لیے چاہیے, اس افواج پاکستان کے اوپر بھی, اس کی سالمیت پر بھی انگلیاں اٹھا دی. تو ہم یہ کر کیا رہے ہیں؟ تعلیم کا نظام ویسے ہی نہیں ہے, صحت کا نظام ویسے ہی نہیں ہے. کس چیز پر بات کی جائے؟ اور اس پر ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم پھر بھی مان نہیں رہے. اس کے باوجود بھی ہم وہ کام کرتے جا رہے ہیں جس سے آنے والی نسل کے بھی سر شرم سے جھکے رہے.
تو میں سمجھتا ہوں جو کچھ ہماری اس نسل تک ہو گیا وہاں بریک لگنا چاہیے اور آگے ایسے حالات نہ ہوں اس کی پیش بندی کرنی چاہیے. اس پہ ہمیں سوچنا بھی چاہیے کیونکہ سوچ اور فکر کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, آج پھر دہرا رہا ہوں کہ ہمیں اس ملک میں پرائمری ایجوکیشن کمیشن بنانے ہوں. ہمیں اپنے 5 سال کے بچے کو جب تک وہ 8 سال کا نہیں ہوتا اسے اس سلیبس میں سکھانا پڑے گا کہ نیشنلزم کیا ہوتا ہے, سچ بولنا کیا ہوتا ہے, جھوٹ کے نقصان کیا ہوتے ہیں, قرآن ہمارا کیا کہہ رہا ہے. نہ ہم ترجمے اور تفسیر سے قرآن پڑھتے ہیں, نہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمیں سچ بولنا ہے, بس ایک بھیڑ چال ہے. اور جب اب 5, 8 سال اور 12 سال کی ایج گزار لیتے ہیں اس کے بعد ٹھیک کرنا بہت ناممکن اور مشکل کام ہے. تو آج 75 سال گزرنے کے باوجود بھی اس ملک میں ایجوکیشن کمیشن ہی نہیں بنے, پرائمری ایجوکیشن کمیشن. یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق 2.70 کروڑ بچے آپ کے اس ملک میں تعلیم ہی حاصل نہیں کرتے. تو یہ وہ مسائل ہیں جسے ہمیں ہی ٹھیک کرنا ہے اور وہ ٹھیک تب ہوں گے جب سب اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں. اور جب ہم ایک دوسرے کو ٹھیک کرنا چھوڑ دیں گے اور اپنے اس وطن کو اور اپنے اس شہر کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلیں گے تب جا کے یہ ملک ٹھیک ہوگا. اور اس میں سبھی کو, میڈیا کو, پرائیویٹ سیکٹر کو, گورنمنٹ کو, سب کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. ورنہ اسی طرح ہم باتیں کرتے چلے جائیں گے, اسی طرح سارے سیمینارز ہوتے ہیں, ورک شاپس ہوتی ہیں, کئی پروگراموں میں بلاتے ہیں. آج بھی بہت سارے ایوارڈز رکھے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں 75 سال میں روزانہ پاکستان ڈکلائن ہو رہا ہے لیکن یہ ایوارڈ دینے کی تقریبات بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں. تو کبھی کبھی میں پوچھتا ہوں کہ بھائی کس بات کے لیے ایوارڈ دے رہے ہو, لے رہے ہو. پاکستان کا تو یہ حال ہو گیا ہے. تو ہمیں ٹھیک کرنا ہے اور جیسے رفیق بھائی نے کہا ٹھیک ہو سکتا ہے. صرف ذمہ داری, اس کا تعین اور اس پہ امپلیمنٹیشن.